کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے 90% امیر لوگ وہی ہیں جو کبھی آپ کی طرح مڈل کلاس تھے، لیکن ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس ایک سوچ تھی۔ دوستو، آج میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو سکول، کالج، یونیورسٹی میں نہیں سکھائی جاتی ہیں۔ اگر وہی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں جو اب تک گزار رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے 5 سالوں میں آپ کا بینک بیلنس اور آپ کا معیار زندگی بدل جائے تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج یہ بھائی آپ کو غربت کے پنجرے سے نکالنے کا راستہ بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں اسماعیل دیندار۔ آج ہم کسی بڑے بزنس یا فیکٹری کی نہیں بلکہ اس سوچ کی بات کریں گے جو آپ کو یا تو بادشاہ بنا دیتی ہے یا غلام۔ دوستو، اللہ نے ہم سب کو ایک جیسا وقت دیا ہے۔ 24 گھنٹے میرے پاس ہیں، 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں اور وہی 24 گھنٹے کسی ارب پتی کے پاس ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کوئی اسی وقت میں محل کھڑا کر لیتا ہے اور کوئی صرف بجلی کا بل پورا کرنے میں بوڑھا ہو جاتا ہے؟ آج میں آپ کو اپنے گھر کی، اپنی گلی محلے کی مثالوں سے سمجھاؤں گا کہ امیر اور غریب کی سوچ میں وہ کون سے 3 فرق ہیں، وہ کون سے 3 بڑے فرق ہیں جو امیر کو امیر اور غریب کو اور غریب کر دیتے ہیں۔ پہلا بڑا فرق ہے ضرورت اور اثاثہ۔ سب سے پہلی بات، غریب سوچ ہمیشہ ضرورت کے پیچھے بھاگتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہی تنخواہ آئی یا کمیٹی نکلی، غریب سوچ والا بندہ سب سے پہلے کیا سوچے گا؟ یار موبائل پرانا ہو گیا ہے، ذرا وہ نیا ماڈل لے لوں، یا گھر میں نیا صوفہ ہونا چاہیے۔ وہ پیسہ آنے سے پہلے اس کے خرچ کا پلان بنا لیتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں امیر سوچ والا بندہ کیا دیکھتا ہے۔ امیر سوچ والا بندہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ 10-20 ہزار مجھے کما کر کیا دیں گے۔ وہ عیاشی کو موخر دلے کر دیتا ہے۔ چاندی کی مثال لے لیں، اگر آپ نے 20 ہزار کا موبائل لینے کی بجائے 20 ہزار کی چاندی خرید لی ہوتی تو آپ 1 سال بعد وہ 25 ہزار 30 ہزار کی ہو چکی ہوتی۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں کسی کی کمیٹی نکلے تو وہ فوراً بڑی دیگ چڑھا دیتا ہے یا نیا LED لے آتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے ترقی کی ہے، حالانکہ اس نے اپنی محنت کی کمائی ایک ایسی چیز میں لگا دی ہے جس کی قیمت اگلے دن آدھی رہ جائے گی۔ یہ ہے غریب سوچ۔ ہم اپنے گھر کی مثال لے لیتے ہیں۔ شادی اور دکھاوے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں؟ ہم لاکھوں روپے ایک دن کی تقریب میں اڑا دیتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ دوستو، وہ پیسہ جو آپ کے بچوں کا مستقبل بن سکتا تھا وہ ایک رات کے کھانے میں ختم ہو جاتا ہے، اور وہی پیسے اگر ہم نے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دوبارہ جمع کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اگر تو وہ قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اتارنے میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں، اوپر سے جو ٹینشن ڈپریشن بنتی ہے وہ الگ۔ اب بات کرتے ہیں کہ امیر سوچ والا بندہ کیا سوچتا ہے۔ امیر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں سادگی سے شادی کروں گا اور وہ پیسے کسی ایسی دکان یا پراپرٹی میں انویسٹ کروں گا جو میرے بچوں کو زندگی بھر کما کر دے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس 50 ہزار روپے جمع ہیں تو اسے خرچ نہ کریں، بلکہ کسی ایسے چھوٹے کاروبار میں بطور پارٹنر لگا دیں جو پہلے سے چل رہا ہو۔ چاہے آپ کو مہینے کا صرف 2000 منافع ملے، لیکن وہ آپ کے اپنے پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ آپ کا اثاثہ بن گیا ہے۔ دوستو، آپ کے گھر کی خواتین کو دیکھیں، وہ مٹی کے گلے اپلے میں پیسے ڈالتی ہیں۔ وہ پیسے کیوں بچاتی ہیں؟ تاکہ ضرورت کے وقت ہمارے کام آ سکے۔ آج ہم بینک اکاؤنٹ رکھتے ہوئے بھی مقروض کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم دکھاوے کی زندگی جی رہے ہیں۔ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں یہی 10-20 ہزار 50 ہزار لاکھوں میں کیوں لگتے ہیں؟ یاد رکھیں، جو چیز آپ کی جیب سے پیسے نکالے وہ بوجھ ہے، اور جو آپ کی جیب میں پیسے ڈالے وہ اثاثہ ہے۔ دوسرا فرق ہے وقت کی بربادی اور سرمایہ کاری۔ غریب سوچ والا بندہ سمجھتا ہے کہ اس کا وقت مفت ہے، اس کے لیے وہ اسے ضائع کرتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، شام کو ہم سب بیٹھ کر 2 گھنٹے ڈرامے دیکھتے ہیں یا خبریں سنتے ہیں جن کا ہماری زندگی سے، ہمارے بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ امیر سوچ والا بندہ اس وقت میں کتابیں پڑھتا ہے یا اپنی فیلڈ کے ماہرین کی باتیں سنتا ہے۔ دوستو، اگر وہی 2 گھنٹے ہم انٹرنیٹ پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا آن لائن سکل سیکھنے میں لگائیں تو آپ گھر بیٹھے اضافی آمدنی کما سکتے ہیں۔ اپنے فارغ وقت کو روپے سمجھیں۔
اگر آپ 1 گھنٹہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں تو یہ سوچیں آپ نے اپنی زندگی کے 500 روپے ضائع کر دیے، کیا آپ 500 روپے سڑک پر پھینکیں گے؟ نہیں، تو پھر وقت کیوں پھینک رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا چوکوں اور چائے کے ہوٹلوں پر گھنٹوں سیاست پر بات ہوتی ہے۔ یاد رکھیں آپ کے بحث کرنے سے ملک کے حالات بدلیں یا نہ بدلیں، لیکن آپ کا قیمتی وقت ضرور برباد ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہی 2 گھنٹے اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی ہنر سکھانے میں لگائیں یا اپنے کام کرنے کو بہتر کرنے کا سوچیں تو آپ کی اپنی زندگی، آپ کی اپنی معیشت بدل جائے گی۔ تیسرا فرق ہے ڈر اور حوصلہ۔ ڈر غریب سوچ والا بندہ ہمیشہ کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ برے وقت کے ڈر سے کبھی کوئی نیا قدم نہیں اٹھاتا۔ مثال کے طور پر چھوٹا سا اسٹال یا آن لائن کام، بہت سے لوگ شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے پارٹ ٹائم میں کوئی چھوٹا کام شروع کیا۔ دوستو، امیر سوچ والا بندہ شرم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اگر میں محنت نہیں کروں گا تو کل میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ دوستو، اسماعیل دیندار آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ امیر وہ نہیں جس کے پاس بہت پیسہ ہے، بلکہ امیر وہ ہے جس کی سوچ بڑی ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے فارغ وقت کو روپے کی طرح بچانا شروع کر دیا تو آنے والا وقت آپ کا ہوگا۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو کمنٹس میں انشاءاللہ لکھیں اور عہد کریں کہ آج سے آپ فضول خرچی اور وقت کا ضیاع چھوڑ دیں گے۔ ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو ہمیشہ حالات کا رونا روتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔